بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے دور میں کوئی بھی صحابی ایسے نہیں تھے جن کی ایک شادی ہوئی ہو، یعنی سب لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے۔ بہت کم سننے کو ملتا تھا کہ کسی صحابی کی ایک شادی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کی 9 شادیاں تھیں اور آپ شادی کے بعد طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ محدثین اور محدثین کہتے ہیں کہ ایک زبردست اشارہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہے، حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی پرورش کے لیے ایک خادمہ اور ایک عورت کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خدا کی قدرت دیکھیں اور خدا کی قدرت کے فیصلے دیکھیں۔ جس عورت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ یہ بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، کیونکہ ان کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک نیک سیرت، سچی اور پاکیزہ خاتون تھیں، جنہوں نے پہلے ہی دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہنا، کیونکہ اس طرح بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت ہیں، میری ان سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ ایک عظیم الشان اور مثالی خاتون ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں مجھ پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں نکالنا تاکہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو ایک خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے تھی۔ جب آپ کے بطن سے بچے پیدا ہوئے تو 4 بیٹوں کی ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حسن اور حسین کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان سے کسی بات پر بحث نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کے غلام بن کر رہنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں۔ بس یہ 4 سعادت مند بیٹے ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو عزت دیتے تھے اور عاجزی کی نگاہوں سے دیکھتے اور کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے۔ ان میں سے جو چھوٹے بیٹے حضرت عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہے، اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان دونوں شہزادوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کے زیر گوش کرنا چاہوں گی۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی تھے۔ حضرت عباس علمدار نے آ کر اپنا سینہ
سینہ پیش کیا اور کہا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھا تو وہ پہلے مجھے لگے گا۔ لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عباس تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ حضرت امام حسین تو آپ سے بڑے ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، بس تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر حضرت عباس بن علی کی ماں نے بہترین تربیت کی تھی، اس لیے حضرت عباس کہنے لگے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، گویا میرے والد کی آنکھیں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ہم اپنے والد محترم کے بازو ہیں۔ بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے، آپ کے پورے جسم میں تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی حضرت امام حسین پر اپنی جانیں نچھاور کر گئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو ام البنین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کا بیٹا جعفر شہید ہوا، پھر بتایا کہ تمہارے باقی دونوں بیٹے عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گئے۔ ام البنین نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے چاروں بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ ام البنین کے جذبات اور احساسات اس طرح کے تھے گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے سب سے پہلے شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوب حفاظت کی، اور جب یہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تب جا کر ام البنین کو سکون ملا، جو کہ اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آئندہ ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔